حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے جب واپس تشریف لائے نا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل رحمت میں حاضر ہوئے۔ آتے ہی جناب معاذ بن جبل نے آقا کریم علیہ السلام کے قدمین طیبین طاہرین کے اندر اپنی جبین کو جھکا دیا، حضور کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا معاذ بن جبل کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور میں نے ملک شام کے اندر جتنا عرصہ گزارا میں نے وہاں پر یہ ریت دیکھی، یہ رواج دیکھا کہ وہ اپنے عزت دار لوگوں کے سامنے، اپنے علماء کے سامنے، اپنے پادریوں کے سامنے یوں سر بسجود ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو آقا میں نے بھی ٹھان لیا، میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ جب میں واپس آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو علماء ہیں، یہ تو پادری ہے، اور ہمارے نبی وہ تو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، وہ رب کے پیارے حبیب بھی ہیں، شہنشاہ عرب و عجم بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، کائنات کے سردار بھی ہیں، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں کائنات کی رعنائیوں سے مالا مال کیا، جن کے صدقے اللہ نے یہ چاند سورج ستارے بنائے، جن کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو مزین کیا۔ اس چیز کے اصل حقدار تو وہ میرے آقا ہیں۔ تو آقا اس لیے میں نے یہ ٹھان لیا کہ جب میں آپ کے پاس جاؤں گا تو میں بھی آپ کو یوں ہی سجدہ کروں گا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت پر۔ آقا کریم علیہ السلام اس سے خوش نہیں ہوئے جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی جتنا زیادہ کسی کے سامنے جھکے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نانا معاذ بن جبل، یہ امت کو ایک پیغام تھا۔ حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں جھکنا، جھکنا جس ذات کے سامنے ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہو، اللہ کو سجدہ زیب دیتا ہے۔ کسی اور کی ذات کے سامنے اس طرح جھکنا یہ قطعاً نامناسب ہے اور غلط فعل ہے۔ پھر یہاں پر حضور نے فرمایا اگر میں مصطفیٰ جس راستے پر چلوں اللہ اس کو شریعت بنائے، تو میں اگر اپنی اس زبان مبارکہ سے کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اللہ نے مرد کا یہ مقام بنایا۔ جناب معاذ بن جبل کو سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا سنو معاذ بن جبل میرے پاک صحابہ، اگر ایک عورت اللہ کا حق ادا کرنا چاہے، وہ چاہے 5 وقت کی نماز ادا کرے، وہ چاہے تہجد گزار ہو، جتنی نیکوکار ہو، جتنی عبادت گزار ہو، اگر وہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو میرے آقا نے فرمایا سن لو میرے پاک صحابہ، وہ عورت اپنے رب کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اپنے رب کو اپنی عبادت کے ذریعے راضی نہیں کر سکتی، وہ عورت اپنے رب کو اپنے ریاضت کے ذریعے راضی نہیں کر سکتی۔ آج کل دیکھیں ہمارے معاملات زندگی کے اندر کس قدر عجب روایات شامل ہو چکی ہیں۔ عورتیں اپنے شوہروں کی قدر نہیں کرتی، وہ اپنے شوہروں سے متنفر ہو چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی زیادہ اہمیت وہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، جتنی زیادہ بات وہ دوسروں کی سنتی ہیں، اتنی زیادہ بات اور اتنا زیادہ محبت کے انداز سے اپنے شوہر کی بات کو اہمیت نہیں دیتی۔ تو یہی بات ہے آج ہمارے خاندانی معاملات کے اندر، ہمارے معاشرتی روایات کے اندر یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتوں کے اندر تلخیاں گھل مل چکی ہیں۔ اور یہ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام زبان حال سے خود فرما رہے ہیں، یہ وہ زبان ہے جس زبان پر خود رب بولتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عورت جتنا بھی عبادت کر لے، جتنی بھی ریاضت کر لے، اللہ پاک نے جب ایک مرد کو یہ مقام عطا کیا، جب اس کو یہ منصب عطا کیا، جب اللہ نے اس کو یہ عزت عطا کی ہے، جب اس کے حق میں آ گئی، جب اس کے نکاح میں آ گئی، اب عورت پر لازم ہے وہ اپنے رشتوں کو، اپنے معاملات کو نہ دیکھے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اپنے پیچھے کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، جن کا حق اب تم سے اس انداز کا ختم ہو چکا جو پہلے تھا، ان کا حق تو ہم ادا کریں، لیکن جس کا اب سب سے پہلا حق ہے، جس کا سب سے پہلا حق تم پر موجود ہے، اس کے حق کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔